بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے اور سورۃ الکہف چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بنائی تھی۔ یہ مثال دراصل ان قریشی سرداروں پر کے لیے ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کسی وقت ان مسکینوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم اطمینان سے آپ کی باتیں سنیں گے۔ اس مثال میں جن دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک کافر اور مشرک تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مالدار اور صاحب جائیداد تھا جیسا کہ قریشی سردار تھے، جبکہ دوسرا توحید والا تھا، مومن تھا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا، لیکن غریب اور مفلس تھا، جیسا کہ صحابہ کرام تھے جن کے متعلق قریشی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دیں۔ یہ بات کہ اس مثال میں جو دو کردار بیان کیے گئے ہیں، یہ محض سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی یا پھر ایسا واقعی میں کوئی شخص تھے اور یہ واقعہ اس دنیا میں پیش آیا تھا؟ اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے انہیں واقعہ تسلیم کیا ہے انہوں نے تو ان کے نام بھی لکھ دیے ہیں کہ وہ دو حقیقی بھائی تھے، باپ کی طرف سے ورثہ ملا تھا، ایک جو دیندار تھا اور ایک دنیا دار تھا جس کے ورثے میں جائیداد تھی، اور پھر خوب محنت کی تو وہ دو باغوں کا مالک بن گیا، اور دوسرا درویش تھا اور اسے مال و دولت سے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ اسے جو ورثہ ملا وہ بھی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور بعض کے نزدیک یہ دو ایسے ہمسائے تھے جن کی پوری طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ بہرحال ہمارے لیے اصل مقصد اس مثال سے جو سمجھنا ہے کہ ایمان والے کا حال اللہ کیا کرتا ہے اور مشرک کا حال اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں کے ساتھ شامل کریں اور ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے خالص کر لیں۔ آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بھی بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا اپنا پھل پورا لائے اور بار آور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیجوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی، اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا۔ تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران میں اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ ہوں، یعنی میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے اور قوت بھی زیادہ ہے۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے۔ جو انسان کو اپنے مال پر ہوتی ہے نا، ناز ہوتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے یہ اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو یہ میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اگر دنیا میں اللہ نے مجھے اتنا اعزاز اور عزت عطا کی ہے تو آخرت میں تو میں اس سے بھی زیادہ پاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران میں اس سے کہا، کیا کہا؟ قال له صاحبه، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار ہی تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ تم نے کیوں نہ کہا؟ بھلا دیکھو، اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے جس سے وہ پھر بالکل چٹیل میدان، بالکل بیکار میدان بن جائے، یا اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی بھی نہ نکال سکے، یعنی وہ جو نہر ہے وہ بھی سوکھ جائے اور اس میں سے تو پانی بھی نہ نکال سکے، تو پھر تو کیا کرے گا؟ جب پانی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ ساری فصل اور یہ سارا باغ جو ہے، سارا کا سارا باغ ختم ہو جائے گا، پھر تو کیا کرے گا؟ تو پھر رب کائنات پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اس نے کیا کہا کو اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، پھر ہوا کیا کہ اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، آخر یہ ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا۔ وہ باغ انہیں اور وہ باغ کیا ہوا کہ اس پر الٹا گرا، یعنی کہ اپنی اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا،
यानी सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। और वो कहने लगा, या लैतनी, ऐ काश, लम उशरिक बि रब्बी, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता मैंने, और उसके पास कोई जत्था ना था जो अल्लाह ताला के सिवा उसकी मदद करता। जिस पर वो नाज कर रहा था ना, आज वो तकब्बुर जिस पर कर रहा था, वो आज कोई ऐसा था नहीं जो उसको उस अजाब से बचा सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वद्रिब लहुम मसल हयात हयात दुनिया, और उनके लिए दुनिया की जिंदगी की ये मिसाल बयान कीजिए, जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, जिससे जमीन की नबातात घनी हो गईं, फिर वही नबातात ऐसे भूस बन गईं जिसे हवाएं उड़ाई फिरती हैं, और अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। ये माल और बेटे तो महज दुनिया की जिंदगी की जीनत है, वरना आपके परवरदिगार के यहाँ बाकी रहने वाली नेकियां ही सवाब के लिहाज से भी बेहतर हैं, और अच्छी उम्मीदें लगाने के लिहाज से भी। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप जमीन को बिल्कुल चटियल और हमवार देखेंगे, और हम लोगों को जमा करेंगे, तो इनमें से किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, और वो अपने परवरदिगार के हजूर सख्त बस्ता पेश किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, आखिर तुम हमारे पास इसी तरह आ गए जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था, बल्कि तुम ये समझे बैठे थे कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का दिन, वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया, कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया हमने, तुम ये समझ बैठे थे। और नामा अमाल हर एक के सामने रख दिया जाएगा। आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो नामा अमाल के अंदर जो कुछ उनके लिए उनके दर्ज है, उससे वो डरते हुए होंगे, क्योंकि अब उनके गुनाहों को खोल कर बयान कर दिया जाएगा। और कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, या वही लताना, हाय हमारी कमबख्ती, ये किताब कैसी है जिसने कोई छोटा छोड़ा, ना ही कोई बड़ा छोड़ा, मगर हर चीज को अपने अंदर दर्ज कर लिया, और जो भी उन्होंने किया वो सब उनको उसको अपने सामने पाएंगे। और आपका रब किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता, सब कुछ अल्लाह ताला खोल कर बयान कर देगा। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इबलीस ने ना किया, मगर इबलीस ने ना किया, वो जिनों में से था। देखिए कुरान में लिख दिया गया है कि वो जिनों में से था, मिनल जिन्नी फफसक अन अम्री रब्बी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिनों में से था, और उसने अपने लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से अपने परवरदिगार के हुक्म की सरकशी की। क्या तुम मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ये कैसा बुरा बदला है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं, ये कैसी बुरी चीज है जिसको जालिम लोगों ने अपना लिया। मैंने उन्हें आसमानों और जमीन को पैदा करते वक्त हाजिर नहीं किया था, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको आसमानों और जमीन को पैदा करते वक्त हाजिर नहीं किया था, बल्कि और ना ही उस वक्त जब खुद उन्हें पैदा किया था, यानी उस वक्त इनमें से कोई भी हाजिर नहीं था जब मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया। और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं, यानी अल्लाह के दीन को फैलाने वाले गुमराह लोग कभी भी नहीं हो सकते। कभी भी वो लोग अल्लाह के दीन की इशाअत करने वाले नहीं हो सकते जो गुमराह हों। और जिस दिन अल्लाह ताला मुश्रिकों से फरमाएगा, इन माबूदों को तो बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, वो उन्हें पुकारेंगे तो सही, मगर वो माबूद उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत का घड़ा बना देंगे, हम उनके दरमियान हलाकत का घड़ा बना देंगे, हलाकत की जगह बना देंगे। वो उन्हें पुकारेंगे तो सही, मगर वो माबूद जब उनको कोई जवाब ना देंगे, तो हम उनके दरमियान एक ऐसा घड़ा बना देंगे जिसके अंदर वो दाखिल होंगे। और मुजरिम जब दोजख को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो इसमें गिरने वाले हैं, और इससे बचाव की कोई राह ना पाएंगे। अल्लाह ताला उस हलाकत की जगह को, उस हलाकत की जगह को उनके सामने ले आएगा, और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। फिर मेरे रब ने फरमाया, और हमने कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालों से समझाया है, मगर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़ हुआ है। और जब लोगों के पास हदायत आ गई, तो उन्हें इस पर ईमान लाने और अपने परवरदिगार से इस्तिगफार करने से किस चीज़ ने रोक दिया, सिवाय इसके कि वो इस बात के मुंतजिर हैं कि उनसे पहले लोगों का सा मामला पेश आए, या अजाब उनके सामने आ जाए। हम रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो लोगों को बशारत दें और डराएं, और काफिर लोग इन रसूलों से बेहुदा दलाइल के साथ झगड़ा करते हैं, बातिल बातों के साथ झगड़ा करते हैं, ताकि वो उनसे हक को नीचा दिखाएं।
اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ بستیاں، یہ عذاب شدہ بستیاں جن پر عذاب ثابت ہو گیا جب انہوں نے ظلم کیا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ ہم نے ان کی ہلاک ہونے کا وقت پہلے سے ہی متعین کر رکھا تھا۔ اور ان ہلاک شدہ بستیوں پر سے اہل مکہ کا بہت زیادہ گزر ہوا کرتا تھا۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ ان بستیوں کو کیوں ہلاک کیا گیا ہے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں، اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔ اب یہ ایک اور بات ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا آغاز ہوا۔ یہ قریش مکہ کا دوسرا سوال تھا جس کا ذکر اب یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں، پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ اچھا، میں اس سے مختصراً آپ کو یہ قصہ بیان کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف وکالی قاب احبار کا بیٹا کہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، بلکہ وہ موسیٰ بن افراثیم بن یوسف تھے۔ تو ابن عباس کہنے لگے، وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن موسیٰ نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا تو سامعین میں سے کسی نے پوچھا، اس وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے میں کیسے مل سکتا ہوں؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی، اپنی زنبیل اپنی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی، اور وہ خود اور ان کا خادم یوشع بن نون، ان کا خادم کون تھا؟ یوشع بن نون تھے، وہ سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے، وہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری، اور سرنگ کی طرح کا بنا ہوا راستہ چھوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، سرنگ کی طرح کا ایک راستہ بنا ہوا چھوڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا، اور وہ راستہ ایک تاک کی طرح دریا میں بنا رہ گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک تاک ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے ایک وہ بنا ہوا رہ گیا، ایک سرنگ سی بنی ہوئی رہ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو یہ منظر دیکھ رہا تھا انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا، اور وہ آگے سفر پر چل پڑے، اور وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے۔ دوسرے دن صبح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک جانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیے، کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور یہ کھانے کے لیے انہوں نے مچھلی رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر زندہ کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعے کا آپ سے ذکر کرنا مجھے یاد ہی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خادم سے کہا، وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی۔ تو وہ اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ سیدنا خضر نے کہا،
بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ سیدنا خضر نے جواب دیا، موسیٰ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا یہاں تک کہ خود میں اس کی حقیقت تمہیں نہ بتا دوں۔ پھر سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے کہ ان کا گزر ایک کشتی سے ہوا۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر کرائے کے بغیر ہی سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ سیدنا خضر نے ایک اوزار لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کی کشتی پر بٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ یہ تو آپ نے کیا عجیب حرکت کی۔ سیدنا خضر نے جواب دیا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجیے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ نے بھول کر کیا تھا۔ نیز آپ نے فرمایا، اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے ایک چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر سیدنا خضر نے موسیٰ سے کہا، اللہ کے علم کے مطابق میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر ایسے ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ میں پانی لیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے۔ راستے میں سیدنا خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکے کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے پاؤں سے پکڑ کر مڑوڑا، جو دیا جو پھر مڑوڑا تو جیسے ہی اس کو مڑوڑا تو وہ مر گیا، اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ تو سیدنا خضر کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تر تھا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر آپ کی حجت تمام ہو جائے گی۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جلد گرنے والی تھی۔ سیدنا خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا دیا، نہ تو ہمیں کھانا دیا اور نہ ہی ہماری مہمان نوازی کی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے، جس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کشتی کو عیبدار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے اور کشتی والے پھر سے اسے درست کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا، تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کے وہ کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں۔ اور وہ جو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس دور میں پیش آیا اور وہ دو دریا کون سے تھے، ان سوالات کے جوابات کے بارے میں قرآن اور سنت دونوں خاموش ہیں۔ سیدنا موسیٰ کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جانے کے بعد اس قصے اور اس طرح کے سفر کا امکان کم ہی نظر آتا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ واقعہ مصر ہی میں کہیں پیش آیا ہوگا، اور مصر میں دریاؤں کا سنگم ایک ہی ہے، اور وہ موجودہ شہر خرطوم، جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں بحیرہ ابیض
اور بحر ابیض اور بحر ازرق آپس میں ملتے ہیں۔ یہ سنگم کا علاقہ بھی کوئی مخصوص مقام نہیں تھا، بلکہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ایک مچھلی تل کر اپنے توشہ دان میں رکھ لیں۔ تلی ہوئی مچھلی تھی یہ کھانے کے لیے۔ جس مقام پر جا کر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے پانی میں چھلانگ لگا دے، بس وہی مقام ہے جہاں ہمارے بندے سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ مردہ مچھلی جب وہ سنگم پر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں سو گئے، اور ان کے خادم سیدنا یوشع بن نون، جنہیں بعد میں نبوت بھی عطا ہوئی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے تھے، وہاں بیٹھے رہے۔ اسی دوران میں مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، وہ تڑپی اور دریا میں چھلانگ لگا دی، یعنی جب وہ ہوتا ہے نا پانی سے دور ہوتی ہے تو اس طرح سے تڑپی اور وہ دریا میں سے چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو سیدنا یوشع کو خیال آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر انہیں مچھلی کے دریا میں جانے کی اطلاع کر دوں، مگر جب وہ جاگے اور آگے سفر کرنے کا کہا تو یوشع علیہ السلام مچھلی کی بات انہیں بتانا بھول گئے۔ نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ اپنی علامتی مچھلی کو دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھکاوٹ آپ کو اس وجہ سے ہوئی جب آپ اپنی منزل مقصود سے آگے نکلے جا رہے تھے، اس سے پہلے ان کو یہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا خضر سے جب ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر میں ابتدائی مکالمہ ہوا، اس کے بعد سیدنا یوشع بن نون کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اگلا سفر سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر نے اکیلے کیا، اور ممکن ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا یوشع علیہ السلام کو واپس بھیج دیا ہو۔ کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر ان سے جب کرایہ بھی نہیں لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، مگر جب یہ کشتی منزل مقصود کے قریب پہنچی تو سیدنا خضر نے کشتی کے پہلو سے ایک تختہ توڑ دیا۔ یہ شگاف نیچے پیندے میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس لیے کشتی جو پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچنے والی تھی ڈوبنے سے تو بچ گئی، مگر ڈوبنے کا خطرہ ضرور تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض صرف اس بنیاد پر نہیں تھا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ کرایہ بھی نہ لیا، اور اس احسان کا بدلہ یوں دے رہے ہو کہ کشتی کو عیبدار کر دیا۔ اب رہی بات کہ وہ جو لڑکا جو ہے جس کو مار دیا وہ کیا تھا؟ یہ خوبصورت لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن کو مڑوڑا اور یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریعت کا علمبردار اولو العزم پیغمبر ایسے بات کیسے برداشت کر سکتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم تھے نا، اولو العزم ہیں۔ پہلے بھی ایک کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے خلاف ہو چکا تھا، اور یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تر تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے اور یہ اعتراض کر ہی دیا، بلکہ ہلکی سے ملامت بھی کر دی۔ کس پر؟ حضرت خضر علیہ السلام پر۔ اس لیے کچھ باتوں پر صبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یقیناً صبر ہی سب سے بہتر ہے۔ اب ہم لوگ اگر صبر کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کی وہ تعویلیں ہمارے سامنے کھولے گا جس کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو صبر کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔